آج جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے انسانیت بحیثیت مجموعی عروبہ انحطاط ہے. انسان کے جو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا تھا، اپنے ماحول، اپنی عادات اور اپنے خصائل کی وجہ سے اور جس نظام زندگی کو اس نے اختیار کر رکھا ہے کہ جس میں اس کے پیش نظر مادی ترقی اور ایک ایسے مواقع کی تلاش کہ جس میں وہ دوسروں کے اوپر اختیار و اقتدار حاصل کر سکے، اس کے علاوہ اس کے سامنے اور کوئی نصب العین نہیں رہا ہے. یہ حضرت انسان کہ جس نے اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا ہے، آج انسان کے اوپر اپنی خدائی کو قائم کیے ہوئے ہے اور انسان بحیثیت مجبوری بھی اسی کی غلامی کو اختیار کیے ہوئے ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس پوری دنیا کے اندر کہ جو ظلم، ناانصافی اور جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، وہ اپنی گمگشتہ متاع کو حاصل کریں. وہ اپنے اس گزرے ہوئے دور، وہ اپنے اسلاف کی گزری ہوئی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ جس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کلمے کو اپنی زندگی کا رہبر اور رہنما بناتے ہوئے انہیں اس کائنات کے اندر اپنی جدوجہد اور توغ کرنا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر آج انسان اپنے حالات میں ایک فساد کے ایک پوری اس کی زندگی میں ایک فساد برپا ہے. اور یہ وطن عزیز پاکستان، یہ مملکت خداداد کہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، آج سیاسی، معاشی، معاشرتی استحصال سے ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیا گیا ہے کہ جس میں انسان اپنی زندگی کو باعزت طریقے سے نہیں گزار رہے. جس مقصد کے لیے اور جن امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کی مارز وجود میں آنے کے وقت جو قربانیاں دی گئیں وہ نصب العین آج تک ہم حاصل نہیں کر سکے. ان حالات کے اندر جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنے ہم وطنوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، بحیثیت مجموعی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گروہ کی توغو، اس گروہ کا پروگرام، اس گروہ کی جدوجہد کو سامنے رکھیں کہ جو اس ملک کے اندر اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ایک عرصے سے سرگرم عمل ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نجات اسی صورت میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیں. آج کا یہ موضوع کہ جس پہ اظہار خیال کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، عالم اسلام کے نامور مفکر جناب خرم مراد کہ جو جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر بھی ہیں. جناب خرم مراد اپنی تعلیمی زندگی سے تحریک اسلامی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. وہ اسلامی جمع طلبہ کے سابق ناظم اعلیٰ ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ تحریک اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوئے. وہ ڈھاکہ جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے 8 سال کے لگ بھگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے ہیں اور سقوط مشرقی پاکستان کے وقت وہ ڈھاکہ شہر کے جماعت اسلامی کے امیر تھے. 2 سال کے لگ بھگ ہندوستان کی جنگی قید میں رہے اور وہاں پر بھی قرآن کریم کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا. وہاں سے رہائی کے بعد وطن لوٹے تو اس کے بعد سول انجینئر ہونے کی حیثیت سے اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے لیے ایران اور سعودی عرب میں اپنے وقت کو گزارتے رہے. اس کے بعد 1977 میں وہ اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر سے وابستہ ہوئے. اس کے سربراہ کی حیثیت سے اس ادارے کے کام کو وسعت دی، اس میں علمی اور تحقیقی کام کو آگے بڑھایا اور پورے مغرب کے اندر ایک ایسا اسلامک بک ریویو کے نام سے ایک ایسے مجلے کا آغاز کیا کہ جس نے اسلام کے اوپر اٹھائے جانے والے اعتراضات اور مستشرقین کی جانب سے کیے جانے والے تبصروں کا مؤثر انداز میں جواب دیا. وہ ادارہ کہ جس میں ترجمے، تالیف اور تحقیق کے سارے کام ہوتے تھے، وہ
جناب خرم مراد ہی کی زیر نگرانی ہوتے رہے۔ گزشتہ سال انہوں نے پاکستان آنے کا اور مستقل طور پر اپنی رہائش لاہور میں اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے اس مختصر سے تعارف کے بعد میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے کہ موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب خرم مراد۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جماعت اسلامی پاکستان کی ایک جانی پہچانی اور معروف جماعت ہے۔ آپ نے اس کا نام اکثر سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اور شاید یہ سوچ کر گزر گئے ہوں گے کہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں تو پاکستان میں بہت ساری ہیں، کیا ضروری ہے کہ میں یہ بھی سوچوں کہ میں جماعت اسلامی میں شامل ہوں اور وہ کام کروں کہ جو جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ کیوں دیں؟ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب دینے کے لیے میں آج آپ کی اس مجلس میں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے بات یہاں سے شروع کریں کہ آپ کی سب سے بڑی نعمت آپ کی زندگی ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے آپ اسی وقت تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب دم میں دم ہو اور زندگی کا ساتھ ہو۔ زندگی ختم ہو جائے تو دنیا کی ہر نعمت آپ کے لیے بیکار اور کسی مصرف کی نہیں رہتی۔ اگر زندگی واقعی بہت بڑی نعمت ہے تو زندگی بسر کرنا اور زندگی گزارنا اور زندگی کے کام کرنا ایک بڑا خوشگوار، لذت بخش اور ہلکا پھلکا کام ہونا چاہیے۔ نعمت کے تو معنی ہی یہ ہے کہ آدمی نعمت سے لطف اندوز ہو اور اس نعمت سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن ذرا آپ سوچئے، کیا واقعی آج زندگی اتنی ہی میٹھی اور اتنی ہی شیریں اور اتنی ہی آرام دہ ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے؟ ایک عام آدمی کی زندگی کو آپ لے کر دیکھیں، صبح سے شام وہ اسی فکر میں گزارتا ہے کہ کس طرح اتنا کما لے کہ پیٹ کی بھوک مٹے، گھر والوں کا کام چلے، رہنے کے لیے ایک مکان میسر آئے، بچوں کو تعلیم دی جا سکے، کوئی بیمار ہو تو علاج کا خرچ اور اس کے اخراجات برداشت کیے جا سکیں۔ لیکن صبح سے شام ہوتی ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو اس بات کا خواب بھی دیکھنے کا وقت نہیں ملتا کہ وہ آرام سے روزی کما سکے اور زندگی گزار سکے۔ اس کے سر پر ایک صاف ستھرے مکان کی چھت کا سایہ ہو، اس کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو کاغذ کا ٹکڑا ان کو ملے اس کو لے کر در و دیوار کی خاک چھانٹتے نہ پھریں، بلکہ ان کو زندگی بسر کرنے کے لیے روزگار بھی میسر آ سکے۔ بیمار ہوں تو ڈاکٹروں کی فیسوں اور گندے ہسپتالوں کے بے شمار چکروں سے نجات مل جائے،
اور کسی طرح بیمار شفا پا سکیں. یہ ایک عام آدمی کی زندگی کے وہ بوجھ ہیں جن کے بار کے نیچے وہ دبا ہوا ہے اور پس رہا ہے. پھر اگر وہ ذرا گھر سے باہر قدم نکالے تو سڑکوں پر اور سوسائٹی میں جس کے اندر وہ رہتا ہے ہر طرف اس کو یہ نظر آئے گا کہ وہ انسان جن کو ان کے پیدا کرنے والے نے برابر پیدا کیا تھا، جن میں سے ہر ایک کو اس نے 2 آنکھیں اور 2 کان اور 1 چہرہ اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیے تھے، وہ انسان اونچے اور نیچے، طاقتور اور کمزور طبقات کے اندر بٹ چکے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دولت اور جائیداد اور مکانوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہ محلات میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اپنے کتوں کی پرورش پر بھی 2,500-3 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ ان کتوں کی نگہداشت کرنے والے خادم کو وہ 1,000-1,500 روپیہ دیتے ہیں. دوسری طرف اندھیری گندی گلیاں ہیں اور ان کے اندر خستہ اور بوسیدہ مکان ہیں جن کے اندر کے ملک کی بڑی اکثریت زندگی بسر کر رہی ہے. صرف دولت کا فرق نہیں ہے بلکہ طاقت کا بھی فرق ہے. جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے اپنے طاقت کے بل پر کمزوروں کو دبا لیا ہے، ان کا حق مارتے اور دباتے ہیں، اور قانون کمزور کا ساتھ دینے کے بجائے طاقتور کا ساتھ دیتا ہے. پولیس اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو امداد بہم پہنچائے. شریف آدمی اس کے پاس بھی پھٹکتے ہوئے ڈرتا ہے، کیا اس کی عزت سلامت رہے گی؟ گاؤں اور دیہاتوں میں مسلمان شہریوں کو گھروں سے نکال کر ننگا کر کے سڑکوں پر نچایا جاتا ہے، ان کی گشت کرائی جاتی ہے. تھانوں کے اندر لوگوں کو بے تحاشا مار پیٹ کر ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے. وہ عدالتیں جو اس مقصد کے لیے بنی تھیں کہ یہاں سے انصاف میسر ہو، کوئی غریب آدمی ان عدالتوں کے قریب بھی جانے کا خیال نہیں کر سکتا. نہ وہ کورٹ کے فیسیں اور اخراجات کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور نہ وکیلوں کی جیبیں جو منہ پھاڑے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں وہ ان کے لیے اپنے پاس اتنی دولت رکھتا ہے کہ ان کو بھر سکے. برسہ برس گزر جاتے ہیں جن پر الزام رکھتا ہے، وہ 10-10 سال بغیر مقدمے کے حوالات کے اندر گزار دیتے ہیں، اور ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہوتی ہے. ایک ظلم کی چکی ہے جو پس رہی ہے. کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ حلال رزق حاصل کرے تو ملک کے ایک مشہور تاجر کے قول کے مطابق اب یہ بالکل ناممکن ہے. کوئی چاہے کہ اس کا کام بغیر رشوت کے ہو جائے تو یہ بھی ایک بالکل دشوار گزار امر ہے. گھر سے باہر کی زندگی کا یہ نقشہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے. ملک کو ہم دیکھیں تو 8-10 کروڑ کی وہ قوم جس کو متحد اور یکجا ہونا چاہیے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہے. جگہ جگہ سے طرح طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں اور کانوں کے اندر پڑتی ہیں. لوگوں کو مسلمان ہونے اور پاکستانی ہونے سے زیادہ مہاجر اور بلوچ اور پٹھان اور سرائکی اور پنجابی ہونے کا احساس مضبوط ہوتا جا رہا. اور وہ ملک جو سن 47 میں ایک ملک کی صورت میں وجود میں آیا تھا وہ آج سے 16 سال پہلے 2 ٹکڑوں کے اندر بٹ چکا ہے. اور آج غیر یقینیت کے اس سیلاب کے اندر
اس کی کشتی ڈول رہی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ ملک سلامت رہے گا؟ اس سوال کا پیدا ہونا، اس سوال کا کیا جانا خود اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک کی کشتی کا تختہ تختہ لرز رہا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ جو حادثہ آج سے 16 سال پہلے پیش آ چکا ہے، خدا نہ خواستہ وہ حادثہ پھر پیش آ جائے۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کی عزت اور مال کے در پہ ہے، مسلمان کا گھر مسلمان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ قانون اور دستور کے بجائے قوت کی اور طاقت کی حکومت ہے۔ وہ فوج جس کو ہم نے اس لیے بھرتی کیا تھا اور اس لیے اپنے ٹیکسوں سے اس کو پالتے ہیں کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کرے، اس فوج کے باوجود یہ ملک 2 ٹکڑوں کے اندر بٹ چکا ہے۔ لیکن وہی فوج ہر چند سال کے بعد اپنی بندوقوں اور ٹینکوں کے بل پر اپنی ہی قوم کو بار بار فتح کرتی اور اس کے سروں کے اوپر مسلط ہو کر اس کو اس کے سارے حقوق سے محروم کر دیتی۔ معاشرے کے اندر بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور اس کی نگاہ اور اس کا دل جو ہے وہ پاک رہ سکے۔ اخبارات کے صفحے پر ایک ایک تصویر لوگوں کو بے حیائی اور فحاشی کی دعوت دیتی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر کے ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یعنی زندگی کو شیریں اور میٹھی زندگی کے طور پہ بسر کرنے کے آرزو مند اور خواہش مند ہیں۔ پھر ہم ایک مسلمان ملت کا بھی حصہ ہیں۔ اس ملت کی تعداد دنیا کے اندر 1 ارب ہے۔ 1 ارب کی تعداد کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس زمین پر چلنے والا ہر 5واں آدمی مسلمان ہے۔ 47 ملک ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کا کوئی وزن نہیں۔ 30 لاکھ کی آبادی کا اسرائیل 7 کروڑ انسانوں کے سینے میں خنجر کی طرح آج 40 سال سے موجود ہے، اور ٹینکوں اور ہوائی جہازوں اور بندوقوں اور فوجوں اور تعداد کے باوجود مسلمان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سپر پاورز دونوں ہاتھوں سے اس کو دبانے اور لوٹنے کے اندر مصروف ہیں، اور یا تو مسلمان بے بس ہے اور یا وہ خوشی خوشی ان کے ان ایجنٹوں کی معرفت جو اس پر جنرلوں اور سرمایہ داروں اور حکمرانوں کی صورت میں مسلط ہیں، ان کے ذریعے ان کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مسائل کا یہ جنگل صاف ہو جائے اور ہم اپنی زندگی امن اور سکون کے ساتھ، آرام اور چین کے ساتھ، لذت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ہلکی پھلکی زندگی گزار سکیں؟ کیا مسائل کی اور ظلم کی جو چکی پس رہی ہے اس میں ہم پسنے سے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے؟ کیا 1 ارب کی یہ ملت دنیا کے اندر پھر وہ مقام حاصل کر سکتی ہے جو اس نے تاریخ میں 1000 سال تک حاصل کیا ہوا تھا اور جو اب بھی اس کا مقدر بن سکتا ہے؟ اور ان سارے مصائب کی اصل جڑ کیا ہے؟ ایسے مصائب کے پورا کا پورا جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ زخمی ہے۔ تن ہمہ داغ داغ شد تن ب کجا کجا نہم، پورا جسم جو ہے وہ داغ داغ ہو چکا ہے۔ کہاں مرہم لگائیں اور کہاں علاج کریں اور کس چیز کی اصلاح کریں؟ اسی سوال کا جواب دراصل جماعت اسلامی کا پیغام اور اس کی دعوت ہے۔ جماعت اسلامی کا پیغام اور دعوت یہ ہے کہ ان سارے مسائل کا حل ممکن ہے،
انسان پھر سے آزاد اور برابر ہو سکتا ہے، ظلم و ستم کی یہ چکی رک سکتی ہے، پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے اور ملت اسلامیہ کے مقدر کا ستارہ پھر چمک سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمان پھر سے اسی اللہ سے اپنی بندگی کا رشتہ جوڑیں جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، اسی راستے پر چلیں کہ جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا ہے، اور اس زندگی کی تیاری کریں کہ جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ان باتوں میں تو کہیں ہماری روٹی اور بھوک اور تعلیم کا ذکر نہیں آیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سارے مسائل کا حل بھی انہی باتوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ ان سارے مسائل کی جڑ دراصل یہ ہے کہ انسان خود انسان کا آقا بن گیا ہے۔ انسان نے اپنی گردن اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکا دی، وہ ان سے ڈرتا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت اس کے اندر نہیں ہے، وہ گردن اونچی کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی انسان کا غلام نہیں ہوں، کسی انسان کو مجھ پر مسلط ہونے کا حق نہیں ہے، کسی انسان کو میرا حق دبانے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں سے ڈرتا ہے۔ انسان مال و دولت کا پجاری بن چکا ہے، اور جب مال و دولت کا پجاری ہو تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت وہ اپنی جیبوں میں ڈالے، اپنے گھروں میں بھرے، اپنی بینک بیلنسوں کے اندر بڑھاتا چلا جائے۔ اور جب ایک انسان دوسرے انسان کا خدا بنے اور دوسرا انسان اس کی خدائی کو مان لے، اور جب جو اس کائنات کا اصل مالک اور خالق ہے اس کی بندگی کو چھوڑ کر انسان جھوٹے خداؤں کی بندگی کے اندر مبتلا ہو جائے، تو پھر انسانی جسم اسی طرح امراض اور مصائب اور آلام کا شکار بن جاتا ہے، اس طرح کہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے۔ یہ دراصل خلاصہ ہے جماعت اسلامی کی ساری پکار کا، اس کی دعوت کا، جو کچھ وہ چاہتی ہے اور جو کچھ کہ وہ کہتی ہے۔ جب انسان کا خدا بنے گا تو اس کے حقوق مارے جائیں گے۔ جب انسان اس بات سے بے نیاز ہو جائے گا کہ اس کو موت کے بعد کسی کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر وہ جانوروں کی طرح اس دنیا سے اپنی خواہشات پوری کرے گا اور دوسرے انسانوں کے اوپر ظلم اور فساد کی پوری دنیا مسلط کر دے گا۔ اور جب وہ اس راستے سے ہٹ جائے گا جو راستہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کشادہ کیا ہے، تو وہ تنگ و تاریک راستوں کے اندر آ کر پریشان ہو جائے گا اور بکھر کے رہ جائے گا۔ یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ امت مسلمہ ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آج دنیا کے مسائل کا سب سے بڑا حصہ ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ کافر قومیں بھی اتنے آزار اور اتنی مصیبتوں کے اندر مبتلا نہیں ہیں جتنی کہ مسلمان مبتلا ہیں۔ کیا یہ بات سمجھنے اور سوچنے کی نہیں ہے کہ وہ قوم جو ایک اللہ کی بندگی کی دعوے دار ہے، جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ اس کے پاس اللہ کی ہدایت موجود ہے، جس کو اس بات کا ذوق ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والی ہے، وہ قوم دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصائب پر شکار، وہ قوم دنیا کے اندر سب سے زیادہ غریب و پسماندہ ہو، وہ قوم دنیا کے اندر سب سے زیادہ متفرق اور منتشر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن مجید پکار کے کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
تم سب سے غالب ہوگے، سب سے اونچے ہوگے، سب سے آگے ہوگے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو؟ اس سوال کا جواب بھی جماعت اسلامی آپ کو یہ دیتی ہے کہ دراصل مسلمان کی ایک خاص حیثیت ہے. مسلمان اس طرح کا نام نہیں ہے جس طرح کے عبداللہ اور امام دین اور جانسن اور رابرٹسن کے نام ہوتے ہیں کہ آپ نام پکاریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آدمی کیسا ہوگا. مسلمان تو ایک صفت ہے. اگر آپ کہیں گورا آدمی تو نگاہوں کے سامنے اس کا رنگ آ جائے گا، اور آپ کہیں کالا آدمی تو نگاہوں کے سامنے اس کا بھی رنگ آ جائے گا. اور مسلمان کا بھی ایک رنگ ہے جو مسلمان بولتے ہی سامنے آنا چاہیے. اور مسلمان کا رنگ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے کام کے لیے ملازم رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد ایک فریضہ اور ایک مشن کیا تھا، اور وہ فریضہ اور یہ مشن یہ تھا کہ وہ خود بھی صرف اللہ کا بندہ بن کر جیے گا اور سارے انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے گا، اور ساری انسانی زندگی سے جھوٹے خداؤں کو، جس طرح خانہ کعبہ کے 360 بت جو ہیں وہ ڈھا دیے گئے تھے، اس طرح ساری انسانی زندگی سے سارے جھوٹے خداؤں کو اور آقاؤں کو ڈھا کر اور گرا کر صرف ایک خدا کی آقائی قائم کرے گا. یہ مقصد تھا، یہ مشن تھا، یہ فریضہ تھا، یہ ملازمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے سپرد کی تھی. مسلمان وہ ہے جس کی زندگی کا بس ایک ہی رخ ہوتا ہے. اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنے چہرے کا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور اب میں کسی اور طرف نہیں دیکھتا، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، میری ایک ہی منزل ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. مسلمان تو وہ ہے جس کی پوری زندگی جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری نمازیں اور میری عبودیت کے مراسم اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. میں حاضر ہوں، آپ کا کہنا مانوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان امت کو دراصل اسی لیے بنایا تھا کہ وہ خود بھی ایسا ہی بنے اور دوسروں کو بھی ایسا بنانے کی کوشش کرے. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو ایک امت بنایا، بہترین امت بنایا، تاکہ جس طرح اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے اللہ کی بندگی پر گواہی دی، اس طرح تم بھی اللہ کی بندگی پر گواہی دو. آپ ذرا ایک منٹ کو اپنے دل کے اندر جھانک کر یہ پوچھئے کیا واقعی آج مسلمان اللہ کا بندہ ہے؟ اور اس کی زندگی کو دیکھ کر آدمی یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ کیسا ہو سکتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے. گواہی کے تو معنی یہ ہے کہ گواہ کی بات آدمی سن لے اور گواہ کو دیکھ لے تو یہ معلوم ہو جائے کہ سچی بات کیا ہے. لیکن آپ اپنے دل سے پوچھئے، جھانک کر دیکھیے کہ واقعی آج مسلمان ایسا ہے. میں عام طور سے ایک مثال یوں دیتا ہوں کہ یہ زمانہ خلا کا زمانہ ہے، اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ خلا کے اندر بہت ساری مخلوق موجود ہے. اگر ان میں سے کوئی یہاں پر آئے اور مسلمان کو دیکھ کر یہ جاننا چاہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کراچی میں ہو یا جکارتا میں ہو یا ریاض میں ہو یا قاہرہ میں ہو یا لندن میں ہو یا واشنگٹن میں ہو یا ماسکو میں ہو، وہ کیا فرق محسوس کرے؟ کچھ مینارے ہیں جن سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، وہ مینارے واشنگٹن میں نہیں اور لندن میں بھی. باقی دنیا کی زندگی، اس کے لیے بھاگ دو، ظلم و زیادتی سب اسی طرح ہے.
بلکہ شاید وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ مسلمان تو ان سے بھی بدتر ہیں جو لندن اور واشنگٹن اور ماسکو میں رہتے ہیں. اس لیے قرآن ضرور یہ سکھاتا ہوا کہ جھوٹ بولو، رشوت لو، غریب کا حق مارو، اس کے اوپر ظلم کرو. اسی لیے تو قرآن کو ماننے والے یہ سارے کام کر رہے ہیں. یہ گواہی ہے کہ جو ہم قرآن کے بارے میں جھوٹی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں. اگر کوئی ملازمت کو معاہدہ کرنے کے بعد اس کو پورا نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ وہی انجام ہے کہ جو آج آپ کو دنیا بھر میں مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے کہ 1 ارب کی تعداد میں ہونے کے باوجود، پیٹرولیم کے بے انتہا ذخائر کا مالک ہونے کے باوجود، بڑی بڑی فوجیں اور اسلحہ رکھنے کے باوجود وہ دنیا کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس لیے کہ وہ اپنے اس مشن کو بھول گئے ہیں، بلکہ اس کا الٹا کام کر رہے ہیں کہ جو ان کے مالک نے ان کے سپرد کیا تھا. تو دراصل ان سارے مسائل کا حل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ مسلمان جاگیں اور اپنے رب سے اپنے عہد کو تازہ کریں جو عہد کے ایمان کا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں جو کام کے انبیاء اکرام علیہ السلام کا کام تھا. اس لیے کہ ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے آخری نبی آ چکے، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو نبیوں کا کام کون کرے گا؟ امت نہیں کرے گی جس امت کے پاس کے نبوت اور رسالت کی لائی ہوئی کتاب موجود ہے تو پھر اور کون کرے گا؟ اور اگر ساری انسانیت بھٹک جائے گی تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟ آج انسانیت بھٹکتے بھٹکتے اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اس نے اپنی مٹھی میں اتنی طاقت جمع کر لی ہے کہ اگر وہ ایک بٹن دبا دے تو سارے کے سارے انسان بھگ سے اڑ جائیں گے. اتنی طاقت ہے جو آج تک ایک انسان خودکشی کر سکتا تھا. اب تک ایک فوج چند ہزار کو مار سکتی تھی، اب تو انسان ایک بٹن دبائے تو ساری کی ساری انسانیت کو ایٹم بم سے بھگ سے اڑا سکتا ہے. یہ انسانیت اس خطرناک دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور مسلمان اپنے فرض سے غافل سو رہا ہے. خود بھی زار و نزار ہے، خود بھی کمزور ہے، خود بھی مسائب کے اندر مبتلا ہے، خود بھی صبح سے شام تک پریشان ہے اور سارے کے سارے انسان بھی پریشان ہیں. جماعت اسلامی کی پکار، جماعت اسلامی کی صدا، جماعت اسلامی کی دعوت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے حیثیت کو پہچانیں. وہ زندگی اپنا تضاد ہے اس کو دور کر دیں، اپنا رشتہ اسی سے جوڑیں کہ جو اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو دنیا ان کے لیے مسخر ہو جائے گی. آپ پوچھیں گے کہ یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کام کو کرنے کا طریقہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان اس لیے ہے کہ ایک دفعہ اگر انسان اس بات کا ارادہ کر لے کہ اس کو یہ کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے انسان کھڑے ہوتے جائیں کہ ہم کو بھی یہ کام کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی. اصل میں ہم اس لیے کمزور ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، بے حقیقت نہ سمجھیں، بلکہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں، اس رب کا نمائندہ سمجھیں کہ جو اکبر ہے، سارے سب سے بڑا ہے، جس کے پاس کے ساری قوتوں کے خزانے ہیں، تو دنیا کے اندر کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی جنرل، کوئی سرمایہ دار، کوئی پٹواری، کوئی آدمی جیسا نہیں ہے، کوئی تھانے دار کہ وہ کچھ بھی ہمارے خلاف کر سکے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب 12ویں صدی میں تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور سارے مسلمان ملکوں کو وہ مٹاتے ہوئے چلے گئے، تباہی مچاتے ہوئے، اور مسلمانوں کے سروں سے اونچے اونچے مینار تعمیر کیے، تو ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تاتاری سپاہی آیا اور وہاں پر 100 مسلمان کھڑے ہوئے تھے. اس نے ان کو ایک رسی دی اور کہا کہ اچھا سب ایک دوسرے کو باندھ دو، اور سب نے ایک دوسرے کو باندھ دیا. اس کے بعد اس نے تلوار لی اور 100 کے 100 کی گردن جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دی. آج ہم بھی اسی کیفیت کے اندر مبتلا ہیں. ہم کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ اگر ہم 100 کے 100 کھڑے ہو جائیں تو ظلم کرنے والے اور بد لوگ تو بہت تھوڑے ہیں. اس لیے اس کام کو کرنے کا راستہ بڑا آسان ہے اور بڑا مشکل بھی ہے.
مشکل اس لیے ہے کہ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ پورے کے پورے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کریں. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں غلبے اور خلافت کا وعدہ کیا. اس لیے اس کام کو کرنے کا راستہ بڑا سیدھا اور صاف ہے. اور اگرچہ آج بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جماعت اسلامی اسی طریقے سے کام کر رہی ہے. لوگوں کو جگائیں، ان کے دلوں کو جگائیں، ان کے سینوں کے اندر یہ بیج ڈالیں، اس پودے کو ایمان کے اگنے دیں. اور جو آدمی بھی یہ عزم و ارادہ کر لے کہ مجھے جاگ کر یہ کام کرنا ہے، وہ سب ایک اور ایک مل کر 11 بنتے جائیں، یہاں تک یہ قوت اتنی عظیم بن جائے کہ بدی اس کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے. یہ دراصل جماعت اسلامی کا کام کا طریقہ ہے. اور سب سے پہلے وہ پاکستان میں اس بات کے لیے جدوجہد کر رہی ہے کہ یہاں پر وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ ریاست بنے جو خلافت راشدہ کا نمونہ تھی، جہاں پر باہر سے سفیر آتا تھا اور پوچھتا تھا کہ تمہارا صدر ریاست کون ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بدو لوگ تھے، اس لیے واقعی اسی طرح کے ہوتے ہوں گے. ان کی حکومت تو مصر سے لے کر اور لیبیا سے لے کر اور پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے پاس عیش و عشرت کے نمونے بھی موجود تھے. قیصر و کسریٰ کے محل اور قالین اور عالی شان زندگیاں ان کے سامنے موجود تھیں. لوگوں نے کہا کہ ہمارا صدر ریاست ادھر کہیں گلی میں آپ کو مل جائے گا، ادھر چلے جائیں. وہاں گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر سر کے نیچے رکھ کے پتھر کے اوپر سو رہے. صدر ریاست بیت المقدس فتح ہوتا ہے، عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ کرنے کے لیے مدینے سے بیت المقدس تک جاتا ہے. کچھ دیر وہ اونٹ پر سوار ہوتا ہے، کچھ دیر اس کا غلام سوار ہوتا ہے. اس کے کپڑوں کے اندر پیون لگے ہوئے ہیں، شان و شوکت کے لباس نہیں ہیں، لیکن ساری دنیا ان کے آگے سر جھکائے ہوئے. ہم پاکستان میں ایسی ہی ریاست اور ایسا ہی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. وہ معاشرہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں جب مسلمان مٹھی بھرتے ہو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ساری دنیا کے مالک ہوں گے. جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میرا کام، رسالت کا کام اس وقت مکمل ہوگا جب ایک عورت عرب کے ایک سرے سے چلے گی اور دوسرے سرے تک جائے گی اور اس کو کسی کا ڈر نہ ہو. اور مدینے میں بیٹھ کر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں سونا لے کر نکلے گا اور کوئی اس کو لینے والا نہیں ملے گا. لوگ اتنے غنی اور اتنے زندگی کے اندر دوسروں سے بے نیاز ہوں گے کہ سونے کے ڈلے کی بھی کوئی ان کے لیے قدر و قیمت نہیں رہے گی. یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو ہم بنانا چاہتے ہیں. جب مسلمانوں نے عراق اور شام کو فتح کیا تو ایک آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ وہاں کا جو فوجی کمانڈر ہے وہ لوگوں کو بغیر مقدمہ چلائے گرفتار کر رہا ہے. سوچیے آپ تو ایمرجنسی کی حالت تھی، نئی نئی مفتوحہ علاقے تھے، بے شمار دشمن ان کے ایجنٹ اور جاسوس تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا، لا یوسر رجل فی الاسلام بغیر العدل، اسلام میں کسی آدمی کو جیل کے پیچھے نہیں ڈالا جا سکتا جب تک کہ عدل کے، انصاف کے تقاضے پورے ہوں. یہ وہ معاشرہ ہے کہ ہم بنانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ بیت المال کی حیثیت مال یتیم کی ہے. اس میں سے ہم اگر غنی ہوں گے، دولت مند ہوں گے تو نہیں کھائیں گے. من غنی فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل، اگر محتاج ہیں تو کھا لیں گے. لیکن کسی حکومت کے عہدیدار کو اس بیت المال سے ایک اوسط درجے کے انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے اس سے زیادہ لینے کا حق نہیں ہے. اس کے لیے راستے بند نہیں ہوں گے، اس کے لیے پولیس کھڑی نہیں ہوگی، اس کے لیے محلات نہیں سجیں گے. یہ وہ ریاست ہے کہ جو ہم پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی کا کام آج سے تقریباً 45 سال پہلے آپ کے اسی شہر لاہور میں شروع ہوا تھا، اور 75 آدمی تھے جنہوں نے اس دعوت کے اوپر لبیک کہہ کر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا.
آپ اکثر سوچتے ہوں گے کہ آخر کیا بات ہے کہ جماعت ابھی تک پاکستان میں اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکی. لیکن آپ یہ سوچئے کہ 75 آدمیوں کا وہ قافلہ آج ایک بہتا ہوا دریا بن گیا ہے. گوشے گوشے کے اندر لاکھوں آدمی ہیں کہ جو اس دعوت کے لیے مسخر ہو چکے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اور ایک ہی ملک میں نہیں بلکہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی ایک بہت بڑی طاقت ہے. آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، آپ افریقہ کے کسی چھوٹے سے شہر میں جائیں یا واشنگٹن اور لندن جا کر آپ کریں، یا آپ روس کے بھی شہروں کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہاں پر جماعت اسلامی کی کتابیں، جماعت اسلامی کی دعوت، جماعت اسلامی کی آواز، جماعت اسلامی کے ساتھ چلنے والے لوگ نظر آ جائیں. یہ اس حال میں بیٹھے ہوئے آپ ہی چند لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس زمین کے ہر خطے پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس دعوت کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ دراصل ہے جماعت اسلامی کی پکار، اس کی دعوت، اس کی صدا. اب آپ اپنے دل سے یہ پوچھئے کہ اگر واقعی مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی کام فرض ہے تو بھی ہم کو کرنا چاہیے. لیکن اگر ہماری گردنوں کے اوپر اتنے بوجھ لگے ہوئے ہیں کہ ہم چلتے چلتے تھک چکے ہیں، تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اسی دعوت کو قبول کر کے ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں، بڑی پیاری باتیں ہیں. جب آپ کو سب سے پہلی وحی ملی غار حرا میں تو آپ کانپتے لرزتے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اتنا بڑا کام میں کیسے کر سکوں. انہوں نے کمبل اڑا دیا اور کہا کہ کیا ہوا؟ حضور نے پورا واقعہ بیان کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو آپ محروم ہیں ان کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، وہ کما کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بہت روزے رکھتے ہیں، آپ بہت زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ کہا کہ یہ آپ کے کام ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اور یہ دراصل وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی انہی کاموں کے اندر جو ہے وہ گزری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ پہلو ہے کہ جو دراصل اسی ہم کو یہ بات بتاتا ہے کہ اسی نبوت کی دعوت پر، بندگی کی دعوت پر صرف خدا کے بن کر ہی یہ مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ شاید آپ کہیں گے کہ بھوک اور روٹی کا تو مسئلہ نہیں آیا، اللہ کی بندگی اور آخرت کا ذکر آ گیا. ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں روٹی کا ذکر کیا، جہاں آخرت کا ذکر کیا ہے وہاں روٹی کا ذکر کیا ہے. کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. ارایت الذی یکذب بالدین، یہ سورت اکثر آپ نماز میں پڑھتے ہوں گے. وہ کون ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ الذی یدعو الیتیم، وہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو بےکس ہیں، صاحب بے سہارا ان کو دھکے دیتا ہے اور غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ آخرت کو جھٹلانے والا. تو یہ دراصل جب آدمی خدا سے بے نیاز ہو جائے تو غریبوں کے نام پر دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلاب آ چکے ہیں اور بڑی بڑی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں، اور وہاں سب سے برا حشر جو ہے وہ غریبوں کا ہوا ہے. جب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو زمین کی جنت کو اپنا مقصود نہیں سمجھتے بلکہ آخرت کی جنت کو اپنا مقصود سمجھتے ہیں، تو انہی کے ہاتھوں یہ زمین کی زندگی بھی جنت بن جائے گی. اور جو بات میں نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور دوسرے قرآن مجید کا یہ بیان کہ یدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، جتنے بوجھ ان کی گردنوں پر ہیں ان سب کو ہٹاتا. یہ نبی تو ایسا ہے، اور جتنی بیڑیوں زنجیروں میں انسانوں کی پاؤں اور گردنیں جکڑی ہوئی ہیں ان سب کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. یدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ ساری زنجیریں، یہ ساری بیڑیاں، یہ سارے بوجھ، یہ مصائب اور مسائل کے بوجھ یہ فوراً ہٹ سکتے ہیں اگر ہم اپنے دل سے پکار کے پوچھیں کہ کیا یہ کام ہمارے کرنے کا ہے. آپ یقین جانیے کہ آپ میں سے ایک ایک آدمی اتنی ہی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے جتنا کوئی دنیا کے اندر دوسرا آدمی رکھتا ہے.
جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ کو اس کا احساس نہیں. آپ تو بہت سارے ہیں. مکے میں تو گنتی کے چند آدمی تھے اور ان کو اللہ کا نبی یہ مجدہ سنا رہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے محلات فتح ہوں گے اور تم ان کے زیورات ہاتھوں کے اندر پہنو گے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ واشنگٹن اور لندن کے اندر حکمراں ہوں گے تو آپ جتنا دیوانے کی بات اس کو سمجھیں گے اتنی ہی دیوانے کی بڑھ یہ بات تھی کہ کوئی عرب کے ریگستان میں کھڑے ہو کے کسی سے یہ کہے کہ ایک دن قیصر و کسریٰ کے محل فتح ہوں گے اور تم ان کے چیزیں تم استعمال کرو گے. لیکن یہ ممکن ہے. اگر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کی بندگی کی دعوت کا علم بلند کرنے کے نتیجے میں 30 سال کے عرصے میں اسپین سے لے کر اور دریائے سندھ تک اور 100 سال کے عرصے میں ساری دنیا کے اندر ایک ہی آواز مسلمانوں سے بلند ہو رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، تو آج بھی وہی کام ہو سکتا ہے اگر مسلمان اپنے اس فرض کو پہچانیں اور اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہمارے ہاں بدی برائی منظم ہے اور نیک لوگ اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ نیکی کا درس دیں، نیکی کے اوپر تقریر کریں، نیکی کی بات کریں، گھر میں بیٹھ کر برا بھلا کہیں اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ برداشت کر لیں. اگر آپ سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم برائی کو برداشت نہیں کریں گے، اس کے خلاف منظم ہو کر کھڑے ہوں گے، آواز بلند کریں گے، جد و جہد کریں گے، ایک جماعت اور ایک اتحاد بن کر کام کریں گے، صرف اللہ کے بن کے کام کریں گے، تو میں بھی آپ کو ایک خوشخبری سنا سکتا ہوں کہ اس پاکستان کا پورا ملک صرف ایک خدا کی بندگی میں آئے گا، بلکہ ساری کی ساری دنیا آپ کے لیے مسخر ہو جائے گی. انسان بھی آپ کا منتظر ہے، ملک بھی آپ کا منتظر ہے، ملت بھی آپ کی منتظر ہے. اس ملک کا ہر مظلوم آدمی آپ کو پکار رہا ہے، خود آپ کا اپنا دل پکار رہا ہے. اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے کتنی بے یقینی ہے، کتنی بے اطمینانی ہے، کتنی غم اور مصیبتیں ہیں جو صبح سے شام تک طاری ہیں. یہ سب کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ آپ کا دل خود آپ سے کہہ رہا ہے اگر آپ غور سے اس کی آواز سنیں کہ یہ کام کرنے کا کام ہے، اس کام کو کرنا ہے. اور اگر آپ اس کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں اللہ تعالیٰ کی زبان میں آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ ساری دنیا کی عزتیں اور سربلندیاں آپ کے لیے سربراہ ہیں، آپ کے لیے چشم براہ ہیں، اور آخرت کی جنت بھی آپ کی منتظر ہے. یہ جماعت اسلامی کی پکار ہے، یہ اس کی دعوت ہے، اور اس لیے اگر آپ سوچ کر فیصلہ کریں اس لیے آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مراد کہ جو جماعت اسلامی کی دعوت آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، حضرات اس موضوع کے بارے میں جو بات آپ کے ذہن میں ابھر رہی ہو یا اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی تشکیک، کوئی شبہ، کوئی شک موجود ہو تو یہ نہایت مناسب موقع ہے کہ آپ لوگ لکھ کر یا کھڑے ہو کر سوال کر سکتے ہیں تاکہ جماعت کی دعوت کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں کوئی شک و شبہ آپ کے ذہنوں میں نہ رہے. کچھ سوال تو لکھے ہوئے پہلے سے ہیں موجود اور میں پہلے ان کا جواب دوں گا، اس کے بعد جو زبانی آپ سوال کرنا چاہیں ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا. ایک سوال یہ ہے کہ ایک عام مسلمان جماعت کا ساتھ کس طرح دے سکتا ہے جبکہ آپ نے جماعت کے رکن بننے کے معیار کو اتنا مشکل اور بلند کر دیا ہے اور جماعت میں داخلہ چند افراد کی مرضی پر منحصر. اصل بات یہ ہے کہ جماعت میں داخلے کا معیار اس سے 1 انچ بھی زیادہ اونچا نہیں ہے جتنا معیار کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. کم سے کم جو معیار مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ جماعت اسلامی کوئی مطالبہ کسی مسلمان سے نہ کرتی ہے اور نہ کر سکتی ہے. اگر وہ کرے گی تو دین کے اندر زیادتی کی مجرم ہوگی. اصل میں جماعت اسلامی نے داخلے کے معیار کو مشکل و بلند نہیں کیا ہے، ہمارے حوصلے پست ہو گئے. وہی بات جو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم اپنی قیمت کو پہچانیں تو ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ جماعت اسلامی تو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے کم چاہتا ہے. جماعت میں داخلے کا انحصار کسی فرد کے اوپر نہیں ہے. کوئی شخص خواہ جماعت کا پوری پاکستان کا امیر بھی ہو، وہ اپنی مرضی سے نہ کسی کو جماعت میں داخل کر سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے.
جو بھی آ کر یہ کہے کہ میں اپنے ایمان کے عہد کو تازہ کر کے جماعت کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ جماعت کے کام کو کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو، اس کو جماعت اپنے اندر داخل کر لیتی۔ دوسرا ایک سوال ہے کہ جماعت کا نظام آمرانہ ہے اور اس پر چند افراد کی اجارہ داری ہے اور وہ بھی تنخواہ دار ملازم ہیں، ایسی جماعت انقلاب کیسے لا سکتی ہے؟ جماعت اسلامی تو اس ملک کی وہ واحد جماعت ہے جس کا نظام اوپر سے نیچے تک جمہوری ہے۔ جماعت اسلامی کے اندر کوئی آدمی کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہو سکتا، اس لیے جہاں دوسری پارٹیوں کے اندر عہدوں کے لیے لڑائی اور کشمکش ہوتی ہے، جماعت اس برائی سے پاک ہے۔ جماعت اسلامی کا ہر عہدیدار، اس کے ممبر اپنی آزاد رائے اور ووٹ سے منتخب کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کا امیر ہر 5 سال کے بعد اس کے ارکان کی رائے سے منتخب ہوتا ہے اور ارکان کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ جب تک جس کو جہاں چاہیں رکھیں اور جب چاہیں ہٹا دیں، اور وہ صرف اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے لیے ارکان کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ صدر ریاست تو اپنے سے سرکاری فرائض کے لیے جواب دہ ہوتا ہے، وہ ذاتی زندگی کیسے گزار رہا ہے اس کے جواب نہیں دیتا۔ کوئی دوسری پارٹی اپنے لیڈر سے یہ نہیں پوچھتی کہ تمہاری ذاتی زندگی کیسی ہے۔ جماعت اسلامی کا ہر عہدیدار اس بات کے لیے اپنے ارکان کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے کہ اس کی ذاتی زندگی، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی مالیات، اس کی گھر کی زندگی، اس کے بیوی بچے سب کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے اندر تو باقاعدہ ہر مدت کے بعد، مقام پر 1 سال کے بعد، ضلع میں 2 سال کے بعد، صوبوں کے اندر 3 سال کے بعد، مرکز میں 5 سال کے بعد باقاعدگی سے انتخاب ہو رہا ہے۔ پھر جماعت کا امیر اس بات کا پابند ہے کہ مجلس شورا کے مشورے سے کام کرے۔ مجلس شورا کے کسی رکن کو وہ نامزد نہیں کر سکتا، اس طرح دوسری پارٹیز اپنی کمیٹی کو نامزد کرتی ہیں، سب کو ارکان منتخب کرتے ہیں، اور مجلس شورا کی کسی رائے کو جماعت اسلامی کا امیر ویٹو نہیں کر سکتا، اس کو اس کی رائے کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ تو جماعت اسلامی سے زیادہ جمہوری نظام تو اس ملک میں کسی اور جماعت کا نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ جماعت کو امریکہ اور سرمایہ داروں سے بہت بڑی امداد ملتی ہے، ورنہ جماعت اپنی مالی ضروریات کس طرح پورا کرتی ہے؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ جماعت اسلامی کے اندر جو آدمی بھی شامل ہوتا ہے وہ پورا کا پورا آتا ہے، اور ہم کسی سے چندے کی اپیل نہیں کرتے، لیکن لوگ اللہ کی راہ میں اپنی آمدنی کا 2%، 5%، 10%، 20%، اور ایسے لوگ میرے علم میں ہیں جو اپنی آمدنی کا 1/3 بھی جماعت اسلامی کو دیتے ہیں۔ مجھے اپنے بالکل ابتدائی زمانے کا واقعہ یاد ہے کہ ایک مزدور 50 روپے کماتا تھا اور اس میں سے وہ 10 روپے لا کر جماعت کو دے دیا کرتا تھا۔ یہ جماعت کے ارکان کے کارکن، اس کے معاونین کا انفاق ہے جس سے جماعت کا کام چلتا ہے۔ جماعت میں آپ کو ایک بھی سرمایہ دار اور بڑا جاگیردار نظر نہیں آئے گا، اور جہاں تک بیرونی امداد کا تعلق ہے تو پاکستان کی ہر حکومت بار بار یہ تلاش کر چکی ہے کہیں سے ثبوت فراہم کرے، اور آج تک اس کا ثبوت فراہم نہیں ہو سکا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ جماعت اسلامی وہابی مسلک کی حامل ہے اور اس میں شامل ہونے والوں کو مولانا مودودی کی رائے اور اجتہاد کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ اصل میں جماعت اسلامی کا مسلک نہ وہابی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ حنفی ہے، بلکہ جماعت اسلامی کا مسلک صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور رسول کا کام کیا جائے۔ جماعت کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کا اپنا جو مسلک چاہے وہ ہو سکتا ہے، کوئی وہابی بھی ہو سکتا ہے، کوئی حنفی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بریلوی بھی ہو سکتا ہے، کوئی دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، کوئی شیعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سنی بھی ہو سکتا ہے۔ جماعت کے اندر جماعت کا اپنا کوئی مسلک نہیں ہے، وہ کسی کو پابند نہیں کرتی کہ تم ضرور آمین زور سے کہو یا آمین آہستہ کہو، اس طرح رہو یا اس طرح رہو، فاتحہ دو یا نہ دو، نیاز دو یا نہ دو، یہ جماعت کا کام نہیں۔
جماعت کا کام تو بس اتنا ہے کہ اللہ اور رسول کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے وفادار بنو، اس کی راہ میں جہاد کرو، اس کے لیے اپنا جان اور مال دو، اور تم جس مسلک پہ چاہو چلتے رہو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن جب جماعت بنی تھی تو یہ بات کہہ دی تھی کہ میں ایک عالم ہوں، میری اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن میرے کسی رائے کو ماننا جماعت کے لوگوں کے لیے ضروری نہیں۔ آپ جس کی چاہیں پیروی کریں، میری رائے کو نہ آپ دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ ہماری دعوت نہ مولانا مودودی کی طرف دعوت ہے، نہ کسی شخصیت کی طرف دعوت ہے، یا اللہ اور رسول کی دعوت ہے۔ اور اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کی مجلس شورا نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو مولانا مودودی کی رائے کے مطابق نہیں تھے، اور انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو جماعت کے اندر کوئی اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ آدمی لازماً کسی مسلک کے اوپر چلے یا مولانا مودودی کی رائے کی پابندی کرے۔ کچھ بہت زیادہ نہیں تھا، میں اس سوال کے جواب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مودودی کا خاندان ہند پاکستان کے انتہائی مشہور دینی خاندانوں میں سے ایک خاندان۔ ان کے جد امجد سید ابو احمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ سارے چشتی تصوف کے سلسلے کے بانی تھے۔ ان کے خاندان میں برابر پوری مروری رہی ہے، اس کو انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے علم کا یہ حال ہے کہ آج 100 سے زیادہ کتابیں دنیا بھر کے اندر ان کی پھیل رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، اور دنیا بھر کے علماء ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کے کردار کا یہ عالم ہے کہ اپنے مسلک کی خاطر انہوں نے 5 دفعہ 5 سال وہ انہوں نے جیل میں گزارے، اور اپنی کتابوں سے وہ کمانا چاہتے تو کروڑپتی ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتابیں ساری کی ساری سوائے اس کے جو ان کی ضرورت کے لیے درکار تھی جماعت کے لیے وقف کر دی۔ تو یہ ان کے علم اور علم کا اصل امتحان عمل ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے پیغام کو پھیلانے، قرآن کے اوپر لوگوں کو جمع کرنے اور قرآن کے لیے لوگوں کو متحرک کرنے میں صرف اسی کا ہی نتیجہ ہے، ان کے اخلاص کا، ان کے علم کا۔ تو سینکڑوں لوگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن آج سے جماعت و جماعت ہے جس کے چاروں طرف لاکھوں انسان جمع ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، جس کام کی دعوت کے مولانا مودودی نے دی تھی، اور وہی دعوت تھی کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت تھی۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے جماعت کے منشور میں معاشی انصاف، روٹی کا مسئلہ، غریبوں اور مزدوروں کے مسائل پر بہت کم کہا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا جو نیا منشور ہے وہ تو اب بننے والا ہے، لیکن جو اس کا پہلا منشور ہے اس کے اندر ہر لحاظ سے جماعت نے ان مسائل پر بہت واضح پالیسی اختیار کی۔ دوسرے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جاگیروں کا معاوضہ دے کر ختم کریں گے۔ جماعت اسلامی نے یہ کہا تھا کہ جو جاگیریں کے ناجائز ہیں وہ جاگیریں بلا معاوضہ ضبط کر لی جائیں۔ رشوت کا جو مال ہے وہ افسروں کو برطرف کر کے ان کے پاس چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوہ موجود ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تو سرکاری ٹیکس ہے اور یہ لوگوں نے مجھ کو تحفہ دیا ہے۔ حضور نے کہا کہ تحفہ تم کو کس لیے دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ تم سرکاری افسر تھے، آپ نے وہ مال لے کر بیت المال میں داخل کر دیا۔ تو جو لوگ ناجائز مال کماتے ہیں ان کو ناجائز مال ان کے پاس چھوڑا نہیں جائے گا۔ جماعت اسلامی نے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ کم سے کم ہر آدمی کو اتنی زمین ضرور ملے گی جس سے کچھ تک گزارا ہو سکے، اور ہر آدمی کو اتنا معاوضہ ضرور ملے گا جس سے کہ وہ قیمتوں کے حساب سے ایک آبرومندانہ زندگی گزار سکے۔ تو یہ ضرور ہے کہ جماعت بھوک بھوک کا نعرہ نہیں لگاتی، لیکن جماعت اسلامی سے زیادہ کسی نے ایسا پروگرام پیش نہیں کیا جو کہ لوگوں کے معاشی مسائل کا، ان کے بھوک کا، معاشی فرق کا اور اس معاشی تفاوت کا علاج ہو سکے جو اس معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے کو اقتدار تو نہیں ملا ہے اور صرف چند سیٹیں حاصل کر پاتی ہے، لیکن اس نے ملک کے اندر کیا سیاسی کردار ادا کیا ہے؟ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ جماعت اسلامی صرف چند سیٹیں اب تک حاصل کر پائی،
کی وجوہات پر گفتگو کے لیے وقت کی ضرورت ہے، لیکن جماعت اسلامی کا سیاسی کردار اس ملک کے اندر بڑا نمایاں اور بڑا اہم رہا ہے۔ ملک کے بنتے ہی جماعت اسلامی نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ریاست کا اور دستور کا رخ متعین ہونا چاہیے اور اس بات کا اعلان ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہو۔ آج آپ انڈونیشیا سے لے کر مصر تک کہیں چلے جائیں، ہر جگہ یہ کشمکش برپا ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر یہ بات طے ہے کہ یہ ملک اسلامی ریاست بنے گا۔ یہ جماعت اسلامی کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ پھر جماعت اسلامی نے اسلامی دستور کی مہم چلائی اور بالآخر پورا تو نہیں لیکن برا بھلا ایک اسلامی دستور ایسا بنا کہ آج سن 87 تک اسلام